بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جو کہ بہت بدکار تھی۔ خدا نے اس کو حسن و جمال سے بھی نواز رکھا تھا۔ وہ بدکاری میں انتہا کے درجے کو تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ تھی ہی اتنی حسین، یوں کرتے کرتے وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنوا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا تھا جس پر وہ بند سور کر ملکہ کی طرح بیٹھا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے، اور اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ قریب ہی کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو کہ بہت نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپ گئی۔ وہ آگے تو چلا گیا تھا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک رہا تھا۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب بھی وہ ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں بیٹھا کرتا تھا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن دل سے خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی دی لیکن بار بار تکلیف دینے کے بعد بھی اس عورت کا خیال اس کے دل سے نہ نکلتا تھا۔ وہ بہت حسین و جمیل تھی۔ اس نے یوں کیا کہ کئی دن تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا تاکہ اس کی بے چینی ختم ہو جائے، اس عورت کا خیال نکل کر اس کا دھیان بھوک کی طرف جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس عورت کا خیال نہ نکلا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں ہے تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بیچا، اور اس نے اتنے پیسے تیار کر لیے جتنا کہ وہ بدکار عورت لیا کرتی تھی۔ عورت کے پاس چلا گیا تو اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں کہ میرا اللہ مجھے اس غیر عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے گا۔ بس یہی خیال اس کے دل میں آیا تو اللہ کا ڈر اس پر غالب آ گیا اور وہ نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھنے لگی کہ تم کام کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ پیلا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ عورت نے کہا پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ نوجوان نے کہا کہ نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک اسے کسی نے منع نہیں کیا تھا۔ مرد لوگ اس کے حسن و جمال پر مر مٹتے تھے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ کیسا نوجوان ہے کہ میرے پاس آ کر بیٹھا ہے، پیسے بھی ہے لیکن میرے سے بدکاری نہیں کرنا چاہتا۔ پھر نوجوان نے کہا کہ اچھا میں چلتا ہوں۔ اس عورت نے کہا تم کون ہو، کیا ہو؟ تو نوجوان نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی میں رہتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلے پر بیٹھ کر گزار دی ہے کہ آج اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ چل پڑا۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا۔ میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں میں ڈوبی رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت ہونے لگی کہ اب کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کا راستہ ہے، کوئی صورت ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ اب وہ اپنے گھر سے نکل پڑی۔ اس کو بستی کا ایک بندہ جانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گرامی عورت تھی۔ وہ چلی گئی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ عورت نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بجایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کے ذریعے پیغام بھیجا تھا وہ بھی بیوقوف تھا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تھا۔ آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے، کیسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی ہے، ان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اسے جا کر کہو کہ چلی جائے، میں اسے نہیں ملنا چاہتا ہوں۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے۔ عورت سوچنے لگی کہ اللہ کے نبی بھی مجھ پر ناراض ہے،
میرے لیے تو دنیا میں اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، وہ کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ عورت بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کی۔ وہ واپس آ گئی، سوچنے لگی کیا میں اتنی گری ہوئی ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اللہ کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگائی اور اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑی۔ دل سے یہ کہہ رہی ہوگی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، یا اللہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا، پوری دنیا میں کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ اس رات اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں میرے ساتھ بدکاری کی ہے وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر ہے میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنا سامان ایک سادہ سا کپڑے میں لپیٹا تھا کہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس عورت نے سوچا کہ عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، اس بندے کے پاس چلی جاؤں، کیوں نہ میں اس کی خاتمہ بن جاؤں اور اسے جا کر کہوں کہ میرے سے نکاح کر لے۔ وہ عورت اسی بستی کی طرف چل نکلی اور کہنے لگی، وہاں جا کر پوچھا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا اس کا ذکر و عبادت کا مقبول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ اچھا، وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ اچانک نوجوان نے دروازہ کھولا اور نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی۔ جب اس نوجوان نے اس عورت کو دیکھا تو اسے وہ وقت یاد آ گیا۔ وہ کون سا وقت تھا جب میں اپنے مسئلے کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ میرا ایمان خراب کرنے کے لیے تو نہیں آ گئی ہے، میں نے اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ تھے اور اس عورت کو بھی بڑا غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی ہے، تم اگر ٹھیک سمجھو تو اس کے ساتھ شادی کر لو، ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت نہیں ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اس عورت کا اس نوجوان کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایسی بدکار بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحم و کرم کرنے والا ہے۔